بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کا ذکر چل رہا ہے، اور خلفائے راشدین میں ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم، ایک ولادت تا خلافت، ایک خلافت تا وفات۔ اس پہلے حصے پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور نسب کیا ہے، اور دوسری بات کہ پھر عہد اسلام میں عہد جاہلیت تو ہے نہیں، کیونکہ بہت بچپن کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ایک تو ہے ان کے خاندان کے بارے میں بات، پھر اسلام میں ان کا جو ان کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر، وہ باتیں۔ نام و نسب میں ایک ہے ان کا نام، پھر ان کا نسب، پھر ان کی بیویاں اور اولاد، اس پر بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کنیت ان کی ابو الحسن بھی ہے کہ ان کے بیٹے کا نام حسن ہے، اور ابو تراب بھی۔ ابو تراب کی ایک وجہ، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو تراب مٹی والا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ تو آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں، تو حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے مذاق کے طور پر فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جا۔ تو بعد میں جب کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے تو اس پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ ابو تراب لقب ان کا حیدر ہے۔ خیبر کے موقع پر خود انہوں نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ والد کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، عبد مناف۔ اس کا ایک بیٹا طالب تھا تو اس وجہ سے ابو طالب ہو گیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی کی والدہ کا نام۔ تاریخ ولادت بعثت سے 10 سال قبل، یعنی آپ علیہ السلام کے پیغمبر بننے سے 10 سال قبل، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی تو یہ پیدا ہو گئے تھے، اور جب آپ نے نبوت کی بات کی تو یہ 10 سال کے تھے، تو گویا 10 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے۔ اور ان کی ٹوٹل عمر ہے 63 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صفا مروہ ہے حرم شریف میں، صفا مروہ کے ساتھ یہ وہ بادشاہ کا محل ہے، اس محل کے ساتھ یہ ایک خالی صحن ہے۔ یہ خالی صحن کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ حضرت خدیجہ کا مکان ہے، حضرت خدیجہ کا مکان یہاں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد پھر یہاں منتقل ہو گئے۔ 25 سال جب آپ کی عمر تھی تو حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ اپنے 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو 25 سال، 50 سال اور 25 اور 3 28 سال آپ نے اس مکان میں گزارے تھے جو اس صحن کی جگہ میں تھا، اور اسی مکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے،
ان کا اہل زیادہ تھا، خاندان، کنبہ، گھر کے افراد، اور ابو طالب مالی اعتبار سے ذرا کمزور تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو کہا کہ ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مدد ایسے کریں گے کہ ان کی اولاد میں کچھ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو پھر یہ گئے، ابو طالب سے بات کی، تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا عقیل میرے پاس چھوڑو، باقی دونوں میں سے آپ جو لیتے ہیں لے لیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا۔ حضرت جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، 10 سال بڑے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر، علی، اور ہر بیٹے کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے۔ ابو طالب عقیل سے 10 سال بڑا ہے، عقیل جعفر سے 10 سال بڑا ہے، اور جعفر علی سے 10 سال بڑے۔ تو یہ اس جگہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ازواج و اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک کے بعد دیگرے، ایک کے وفات کے بعد اور یہ ان کی تقریباً 8 بیویاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان سے حضرت علی کی 2 بیٹے ہوئے اور 2 بیٹیاں، حسن حسین، اور زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ۔ یہ حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ سے۔ اس کے بعد خولہ بنت جعفر آپ کی ایک بیوی تھی، اس سے محمد ابن الحنفیہ پیدا ہوئی، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ لیلہ بنت مسعود ہے، اس سے 2 بیٹے ہیں، عبید اللہ اور ابو بکر، اور یہ ام البنین ہے، اس سے عباس اکبر، عثمان، جعفر اکبر، عبداللہ، یہ اولاد بھی۔ اسماء بنت عمیس، یہ خاتون پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی، اور ان کے انتقال کے بعد یہ حضرت علی کے نکاح میں آئے۔ ان سے 2 بیٹے ہیں، یحییٰ اور عون۔ صحبہ ایک خاتون، ان سے حضرت علی کا ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی رقیہ۔ امامہ بنت العاص، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے اور زینب کی بیٹی ہے۔ حضرت علی نے ان سے نکاح کیا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، محمد اوسط۔ ام سعید بنت عروہ، ان سے ام الحسن ایک لڑکی پیدا ہوئی، ایک رملہ کبریٰ۔ یہ حضرت علی کی بیویاں اور اولاد۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، یہ 4 حصوں میں ہے، خلافت سے پہلے کی بات، عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی، عہد عثمانی۔ آج صرف اس پہلے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، پہلی بات قبول اسلام، 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے بالکل پہلے نمبر پر تو ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے علی الاطلاق، اس کے بعد حضرت علی، 10 سال کی عمر۔ پھر دعوت کے باب میں مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے،
اور مکہ مکرمہ کے پہلے 3 سال خفیہ دعوت کا کام ہوا ہے۔ تو اس میں جو لوگ آتے تھے خصوصاً باہر سے، تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے تھے کہ نئے لوگوں کو وہ نظر میں رکھتے تھے اور وہ آپ علیہ السلام تک پہنچاتے۔ حضرت ابوذر کا قصہ آپ کے ذہن میں ہے۔ حضرت ابوذر آئے مکہ مکرمہ میں۔ ابوذر یہ غفار قبیلے کے ہیں۔ غفار قبیلہ مدینہ منورہ اور مکہ کے بیچ میں قبیلہ ہے۔ تو یہ آئے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ 3 دن انہوں نے گزار دیے مکہ مکرمہ۔ حرم شریف میں آتے تھے، صبح رات دن رہتے تھے، پھر رات کہیں ٹھہر جاتے تھے۔ 3 دن تک حضرت علی نے ان کو نظروں میں رکھا۔ 3 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابوذر نے اول تو ان کو بتایا نہیں، ڈر گھبراہٹ کی وجہ سے کہ شاید کوئی یہ پتہ نہ چل جائے۔ تو حضرت علی نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو جس سے ملنا ہو تو میں آپ کو ملا دوں گا، راز کی بات ہے تو میں راز میں رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور جہاں مجھے خطرہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کافی وقت سے، تو میں وہاں کچھ کام کرنے اور اپنے جوتے وغیرہ کے اس سے بیٹھ جاؤں گا، تو تم سیدھے چلے جانا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آگے والے ان کو کوئی راستہ بتا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ابوذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت کا کام شروع کیا تو مختلف قبائل سے ملتے تھے۔ ان قبائل سے ملاقات کے اندر رہبر کا کام حضرت ابوبکر کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر قبائل عرب کے مزاج سے اور ان کی تمام باتوں سے واقف تھے۔ تو حضرت ابوبکر جاتے تھے، ان لوگوں سے پوچھتے تھے آپ کون سے قبیلے کے ہیں، تو وہ بتاتے تھے فلانا قبیلہ۔ تو حضرت ابوبکر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے رسول ان سے بات کریں آپ، یہ لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، وہ مزاج سے واقف تھے۔ اور اس سفر میں اور اس ساری ترتیب میں حضرت علی بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ تو مکہ مکرمہ کی زندگی ہے۔ پھر ہجرت کا واقعہ آپ کے ذہن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جاتے ہیں، اور آپ رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ تم یہاں آرام کرو میری جگہ پر، اور یہ جو امانتیں ہیں کل جو امانت ان تک یہ امانت پہنچا دو، پھر میرے پیچھے آ جاؤ۔ اب ایسے جگہ میں، ایسے مکان میں کہ جہاں لوگوں نے محاصرہ کیا ہے اس میں رہ جانا اور اس بستر پر لیٹ جانا، یہ بالکل اپنے آپ کو موت کے سامنے لانا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ سب کام انہوں نے کی۔ آپ کے بستر پر لیٹ، صبح کو جب حضرت علی نکلے تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ تو نکل گئے، پتہ نہیں کہا۔ تو حضرت علی کو باندھ کر کے وہ لائے حرم میں، مارا پیٹا بھی، پھر آخر چھوڑ دیا۔ تو وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھومتے پھرتے وہ امانتیں سب کو لوٹاتے لوٹاتے آخر قباء کے اندر پھر پہنچ گئے ہجرت کر کے۔ تو ہجرت کے اس مقام میں دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہجرت ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، یہ راستہ ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، یہ ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، یہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ مسجد نبوی ہے، یہ جنوب کی جانب اس کا قبلہ ہے،
مشرق کی جانب ازواج مطہرات کے حجرے تھے. یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ، ان حجروں کے ساتھ. آگے بات ہوتی ہے جہاد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تمام مواقعات میں. سب کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، چند کا. بدر کا مشہور معرکہ ہوا ہے. اس بدر کے مشہور معرکے میں یہ غزوات مسلسل سن کے اعتبار سے سن 1 میں کوئی نہیں ہوا، سن 2 کے اندر یہ واقعات ہوئے، سن 3 میں، سن 4 میں، سن 5 میں، سن 6 میں، سن 7 میں، سن 8 میں، سن 9 میں. یہ ہے سن 10 میں حجۃ الوداع و سن 11 میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یہ مدینہ منورہ کے 10 سال ہیں. تو بدر کا واقعہ ہے کہ کافر لوگوں کی طرف سے جب پکار آ گیا، مسلمانوں کو میدان میں للکار آ گیا، تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری لوگ گئے. مکہ مکرمہ کے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی کام نہیں، آپ واپس ہو جاؤ. تو پھر 3 مہاجر آئے ہیں. ان میں ایک حضرت علی ہے، ایک حضرت حمزہ ہے، اور ایک حضرت عبیدہ ابن حارث. بدر کے میدان میں. اسی طرح احد کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا یہاں بھی للکارا گیا ہے، اور کافروں کی طرف سے جو آدمی آیا ہے جھنڈا اٹھایا ہوا، تو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نکلے اور اس آدمی کا کام تمام کیا. پھر احد کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے اور ایک گھڑے کے اندر ایک جگہ کھودی گئی تھی، کافروں نے خاص اس مقصد، اس میں آپ علیہ السلام گر گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا تھا وہاں پر. اسی طرح خندق کے موقع پر جب درمیان میں خندق کھودی گئی، کافروں کی طرف سے ایک بہت بڑا پہلوان طاقتور آدمی عمرو ابن عبد ود آیا تھا اور اس نے للکارا تھا خندق کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے. تو اس نے کہا علی میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، اور میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. پہلے تو یوں فرمایا. انہوں نے کہا مجھے اسلام نہیں چاہیے. فرمایا پھر آ جاؤ. تو وہ جب آیا تو اپنے گھوڑے کے پاؤں اس نے کاٹ ڈالے پھر، اور واپسی کے تمام راستے ختم. یہ انتہائی جرأت کا مظاہرہ ہے نا. ورنہ آدمی جو مقابلے میں آتا ہے تو اپنی واپسی کا راستہ بھی تو رکھتا ہے نا، کہ حالات اگر خراب ہو جائے تو مجھے جانے کا راستہ ہونا چاہیے. لیکن یہ انتہائی جرأت اور بہادری ہے کہ وہ اپنے واپسی کے راستے ختم کر دی. یہ بڑا نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے دشمن پہ. تو اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کی ناک کاٹ دی اور آگے سے پھر مقابلہ ہوا اور حضرت علی نے اس کو مار دیا. دوسرے واقعات کے اندر آگے دیکھتے ہیں. خندق کا واقعہ ہوا، اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ ہے. حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا کہ ایک معاہدہ لکھا گیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان. اس معاہدے کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب اس معاہدے میں یہ الفاظ لکھے گئے کہ یہ معاہدہ ہے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان، یہ الفاظ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان. تو انہوں نے اعتراض کر دیا، کام رسول اللہ تو مانتے نہیں آپ کو، آپ لکھو محمد ابن عبداللہ اور قریش کے درمیان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے،
یہی تو دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ سب قرآن پڑھ لیں، دنیا اس کے مقابلے سے عاجز ہے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ نہ کہا میں نہیں مٹاؤں گا، میں کیسے مٹاؤں گا، میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں، کیسے مٹاؤں؟ حضرات ایک جملہ چلتا ہے کہ حکم زیادہ ضروری ہے یا ادب زیادہ ضروری؟ الامر فوق الادب یا الادب فوق الامر؟ ادب زیادہ ہے یا حکم زیادہ ہے؟ تو یہ نہ ہر جگہ امر زیادہ نہ ہر جگہ، یہ موقع کے حساب سے دیکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس رسول اللہ کے لفظ کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھا دو کہاں لکھا یہ، تو آپ علیہ السلام خود اس پر قلم پھیر دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اس کے بعد خیبر کا واقعہ آتا ہے۔ خیبر کا تو مشہور واقعہ حضرات کہ خیبر کا ایک مشہور قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت سے لوگ گئے، اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ کل کو میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس کے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ آپ نے بلایا حضرت علی کو اور پھر اپنی توک لگائی ان کی آنکھوں میں اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس قلعے میں، اور اس قلعے میں ان خیبر یہودیوں کا ایک بہت بڑا طاقتور جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا، اور وہ نکلا اور بڑا اشعار کہتا ہوا، اپنی بہادری کی بات کرتا ہوا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحے سے لیس اور بڑا تجربہ کار آدمی۔ تو حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگلوں کے شیر کی طرح جس کو دیکھ کے لوگ گھبرا جائیں۔ اور پھر سامنے گئے اور اس کو مار دی۔ تو یہ حضرت علی کا خیبر کے موقع پر ہو یہ واقعہ، یہ دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ خیبر کے اندر جو واقعہ ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے فتح مکہ کی۔ فتح مکہ پہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات ہوئی کہ کافر اور مسلمان لوگوں کے درمیان 10 سال کے لیے لڑائی بن، اس سال میں کوئی جنگ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی جنگ ہو گئی کسی اور کے درمیان تو ہم اس میں کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر مکہ مکرمہ کے پڑوس میں 2 قبیلے تھے، بنو بکر بنو خزاعہ۔ ان میں بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا، بنو بکر کافروں کا حلیف تھا۔ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور مکہ کے قریش اور کافروں نے اپنے حلیف کی خوب مدد کی، اور جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا ان کو بہت مارا، حتیٰ کہ وہ حرم کے اندر پناہ لینے گئے تو حرم کے اندر ان کا خون بہایا گیا۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہمارا خون بہایا گیا، اور جب ہم حرم کے اندر گئے تو حرم میں بھی ہم کو پناہ نہیں ملی۔ آپ کو اس پر بڑا غصہ آیا اور فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے خفیہ بغیر اعلان کے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تیاری کرو، کہیں جانا ہے، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ کہیں جانا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ سامان تیار کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں بیٹی؟ نہ کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں سامان تیار کر رہی ہوں، آپ کا حکم ہے۔
یہ کام اتنا خفیہ انداز میں ہوا. ایک صحابی تھے حاتب نام ہے ان کا. ان کو اندازہ ہو گیا کہ مکہ جا رہے ہیں. ان کے بچے مکہ مکرمہ میں تھے. انہوں نے مکہ والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو دیا اور کہا یہ خفیہ طور پر مکہ مکرمہ پہنچا. آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی اور آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی، زبیر، مقداد. فرمایا کہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ کے پاس، دیکھ رہے ہیں خاخ، یہاں ایک خاتون ہوگی، اس خاتون کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے لو. یہ حضرات پہنچے تو ایک خاتون کو وہاں دیکھا. فرمایا کہ خط نکالو. تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہ خط نکالو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی اور آپ کی ہر بات سچی ہوتی. خط نکالو ورنہ ہم تلاشی کے لیے آپ کو بالکل ننگا کر دیں گے. تو عورت ڈر گئی اور اس نے خط اپنے بالوں سے نکال کر کے دے دیا. پھر آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا. قرآن میں سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ نے ان سے پوچھا حاتب یہ کام تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ جلدی فیصلہ نہ کریں، میں اپنی بات پوری سناتا ہوں آپ کو. نہ میں منافق ہوا ہوں، نہ میری ہمدردی اللہ اس کے رسول سے ختم ہوئی ہے، نہ میری ہمدردی کافر لوگوں کے ساتھ ہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا اور میرے اس خط سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ خط میں نے صرف اس لیے لکھا کہ مکہ مکرمہ میں میرے بچے اکیلے ہیں، میرے وہاں کوئی بھی نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ خط ان کو پہنچا دوں تو ان کی ہمدردی ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے. باقی میرے اس پر یقین ہے کہ میرے اس خط سے کچھ ہوگا نہیں. حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس طرح کے راز پاش کرتا ہے، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہے، یہ بدر میں شریک ہوا ہے. اور بدری صحابہ کا اللہ عز و جل کے پاس اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کا یہ اعلان ہے بدری صحابہ تم جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. کیونکہ انہوں نے کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ خالی 313 پہنچے تھے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے، بیچ راستے سے ان کو لے جایا گیا اور یہ اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے تھے، رسول اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے تھے. اس لیے بدری صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ان کا بہت بڑا مقام. تو اس موقع پہ روضہ خاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اور ان کے ساتھ حضرت زبیر اور حضرت مقداد بھی تھے. اس کے بعد بات آتی ہے جب حج ہوا ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 9 میں نہیں کیا، 10 میں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات. ایک وجہ بڑی یہ کہ عرب سے لوگ آتے تھے حج کے لیے اور ننگا طواف کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال نہیں کیا بلکہ اعلان کرا کہ آج کے بعد کوئی اس طرح ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا اور مشرک بھی نہیں آئے گا. یہ اعلان جو کیا گیا تو یہ حضرت علی نے کیا تھا. حج کا امیر حضرت ابوبکر کو بنا اور اس اعلان کے لیے حضرت علی کو بھیجا تھا. اس کے بعد بات ہوئی حجۃ الوداع کی. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا، یمن وہاں کا قاضی بنایا. تو جب آپ علیہ السلام حج کے لیے آئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے یمن سے آئے تھے. اور جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ علی تم نے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ حج تو 3 قسم کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے جب 100 اونٹ نہر کیے تو 63 اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی جو رہ گئے وہ حضرت علی نے پھر نہر کیے تھے.
یہاں ایک واقعہ ہوا تھا حضرات، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں میں. حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک مقام جحفہ کے قریب، اس کا نام ہے غدیر خم. غدیر خم ایک جگہ ہے، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، خم اس وادی کا نام. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں تو علی اس کا مولا. اس سے امامیہ فرقہ ہے ایک شیعہ، ان لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے، اور چونکہ امت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو یہ امت کافر ہو گئی. حالانکہ مولا تو دوست کے معنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے. باقی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی اشارہ کہ آپ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ایسا کوئی اشارہ نہیں. حضرت ابوبکر کے اشارے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ بات پہلے ہو چکی ہے. مسلمانوں کے عبادات میں دو ایسی عبادتیں جو اجتماعی شکل میں ہوتی، باقی دو عبادتیں انفرادی شکل میں ہوتی. مسلمانوں کی نماز اجتماعی شکل میں ہوتی ہے جماعت میں، اور مسلمانوں کا حج اجتماعی شکل میں ہوتا ہے. باقی زکوٰۃ ہے تو ہر ایک اپنا دیتا ہے، روزہ ہے تو ہر ایک اپنا رکھتا ہے، اس کے لیے جمع ہونے کی تو ضرورت نہیں. یہ جو دو اجتماعی عبادات ہیں حج اور نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر کو ان دونوں میں بڑا بنایا. حج میں امیر حضرت ابوبکر کو بنایا، اور اپنے بیماری کے دنوں میں اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا. تو یہ آپ کی طرف سے واضح اشارے تھے کہ میرے بعد ابو بکر. اور مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں، کافروں کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کا جو وہ ہے وہ حضرت ابوبکر. اس کے بعد بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. اس بیماری میں، انتقال میں، غسل میں، کفن میں، دفن میں، ان تمام معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. آپ کے غسل میں بھی شریک ہوئے، کفن میں شریک ہوئے، دفن میں، قبر کے اندر، یہ تمام معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ حصہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا حصہ حضرت ابوبکر کے ساتھ کس طرح گزرا ہے، حضرت عمر کے ساتھ کس طرح گزرا ہے، حضرت عثمان کے ساتھ کس طرح گزرا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. پریشان لوگوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے. پوری امت کی حالت پر اللہ رحم فرمائے. ہمارے ملک اور شہر کی حالت پر اللہ رحم فرمائے. ہر قسم کا امن اطمینان اللہ نصیب فرمائے. ہر قسم کے شر فساد فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد